جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ نشست کا معقول انتظام ہے، برائے کرم تشریف رکھیں تاکہ جلسے کو باضابطہ شروع کیا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وَأَقَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتْلَوِّثِينَ الْخَطَائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا۔ فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدی، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا عنوان ہے آؤ حق کی طرف۔ آج ہم اس مسند سے آئیے میں اپنی بات اور اپنی گفتگو آپ کے درمیان میں رکھوں۔ اس سے قبل میں کچھ تمہیدی کلمات کے طور پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس تمہید کو متوجہ ہو کر اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرما لیا اور اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ میری آنے والی جتنی بھی گفتگو ہوں گی وہ سب انشاءاللہ آپ کے فہم میں اترتی جائیں گی، آپ کے ذہن میں منتقل ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو درست اور صحیح سمجھ کے، اسلام کی بات سمجھ کے، حقائق کی روشنی میں حقیقت کو آپ سمجھ لیں گے۔ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی اس دنیا میں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد سے نسل انسانی پھیلی، آپ ہر معاشرے میں دیکھیں گے جتنے معاشرے آئے، جتنی تہذیبیں آئی، جتنے تمدن رہے، جتنی سوسائٹیاں اس دنیا میں آئی اور گئی، حضرت آدم کے بعد سے لے کر اور اب تک اور شاید قیامت تک انسانی سوسائٹی کو، انسانی تہذیب و تمدن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور تین حصوں میں منقسم رہی۔ پہلے بھی تین حصے تھے، آج بھی تین حصے ہیں۔ انسانوں میں ہر زمانے میں، ہر ادوار میں، ہر عصر میں، ہر دور میں تین گروہ رہے ہیں۔ آپ کسی بھی زمانے کا تاریخ کا جائزہ لے لیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں گروہ اپنے اپنے عروج پر نظر آتے ہیں۔ اگر اس سے قبل کے انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھیں تو اگر وہ گروہ کم تعداد میں رہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں یہ تینوں گروپ
تینوں گروہ جو ہے یہ اپنے بام عروج پر نظر آتے ہیں۔ تینوں گروہوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے معاشرے کو، اور تین کے علاوہ چوتھا معاشرے میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں ہمیشہ سے تین ہی طرح کے لوگ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ رہا کہ انسانوں میں ایک گروہ وہ رہا جو کافر و مشرک رہا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا یا اپنے خدا کو تصور کیا تو اپنے ذہن سے، اپنے فہم و ادراک سے خدا کا ایک تصور قائم کیا اور اس کے مطابق پرستش کرنے لگے۔ ایسے لوگ جو اپنے ذہن و فکر سے خدا کو تراشتے ہیں اور ایک شکل دیکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، انہیں مشرک کہا گیا۔ اور پھر اسی میں ایک طبقہ وہ رہا کہ جس نے خدا کا انکار کیا، خدا کو مانا ہی نہیں، انہیں کافر کہا گیا۔ کافر اور مشرک ایک ہی ساتھ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں گروہوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی کہ خدا کو یا تو نہ ماننا یا ماننا تو پھر اس انداز میں ماننا کہ جیسا ماننے کہا کہ ویسا نہ مانا جائے۔ تو آپ معاشرے میں دیکھیں گے انسانی کہ پہلا ایک گروہ وہ رہا جو کافر و مشرک رہا۔ دوسرا گروہ ایک وہ ملتا ہے ہمیں جو مومن ہے اور مسلمان ہے، اسلام کی حقانیت کو قبول کیا، ہر زمانے میں جب بھی نبی کو پایا نبی کی تعلیمات پر عمل کیا، اور جیسا رسالت کے طور پر جیسے انبیاء نے بتایا، جیسے نبیوں نے تعلیم کی، اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو بھی مانا، الوہیت کو بھی مانا، اور ایک خدا کی عبادت کے قائل ہوئے۔ انہوں نے ان چیزوں پر بھی ایمان لایا جس کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، انبیاء نے بیان کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وہ چیزیں جس کا تعلق غیب سے تھا، چھپی ہوئی چیزوں سے تھا، مثلا جنت انہوں نے دیکھی نہیں تھی، نبیوں نے کہا اچھے اعمال کرو گے جنت میں جاؤں گے، جنت ہے، اس پر بھی انہوں نے ایمان لایا۔ انبیاء نے تعلیم فرمایا کہ دیکھو برے کام کرو گے جہنم میں جاؤں گے، جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، جہنم کے عذاب سے واقف نہیں تھے، مگر نبیوں کی تصدیق کی، اس کو بھی مانا۔ غرض کے دوسرا گروہ جو رہا یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، مومنوں کا۔ اب معاشرے میں ایک تیسرا گروہ اور آتا ہے، یہ پہلے گروہ کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پہلا گروہ جو میں نے بتایا کافر و مشرک کا گروہ، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ تیسرا گروہ خطرناک ہے۔ پہلا گروہ کیا ہے؟ وہ کفر کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ کھلے عام کرتا ہے، اپنے شرک پہ فخر بھی کرتا ہے، اپنے عقیدے کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے فیض کو چھپاتا نہیں ہے۔ مگر تیسرا گروہ ایک جو آتا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول نے جو اس گروہ کو نام دیا وہ ہے منافقین کا گروہ۔ یہ گروہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا معاملہ کیا رہا؟ ظاہر میں اس نے اپنے آپ کو اہل ایمان بتایا، مسلمان بتایا، مگر پس پیش باطنی طور پر، چھپے ہوئے طور پر یہ اسلام سے انہوں نے انحراف کیا، تعلیمات اسلام کو کما حقہ نہیں مانا، رسول اللہ کی تعلیم کو جیسا ماننے کا حق ہے اس طرح تسلیم نہیں کیا، بلکہ نبی کی رسالت کو بھی نہیں مانا۔ مگر جیسا ماحول دیکھا اس ماحول کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ جب دیکھا کہ مسلمان قلیل ہے، قلت میں ہے، تو یہ کھل کر مشرکین کے ساتھ رہے اور اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی۔ مگر جو اسلام بڑھتا گیا، تعداد بڑھ گئی، اب انہوں نے دیکھا کہ تعداد بڑھ چکی ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، اکثریت کے مقابلے میں ہماری اقلیت اب کام نہیں کریں گی، میجورٹی کے مقابلے میں مائنورٹی اب کام نہیں ہونے والا، کیا جائے، میجورٹی میں داخل ہو جاؤ، ان میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرو۔ اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل ایمان ہیں، مسلمان بنے، حقیقت میں نہیں بنے، ظاہر میں بنے، نمازیں بھی پڑھی انہوں نے رسول کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہ جہاد کے موقع آئے تو جنگوں میں شریک بھی ہوئے۔ تینوں گروہ کی نشاندہی قرآن ہمیں بتاتا ہے، تاریخ کے مطالعے سے بھی تینوں گروہ کا پتہ چلتا ہے۔
اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تینوں کی خاصیتیں اور جو قرآن نے بیان کی یا تینوں کے بارے میں جو صفات بتائی ہے ہم پوری تفصیلات سے گفتگو کریں. مختصر میں عرض کروں کہ پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کا تعارف جو قرآن نے کیا کہ جو مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کی شان کیا ہے. تو قرآن نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ اہل ایمان یہ ہے کہ آمنو کما آمن الناس. دوسروں سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ اتنے بہترین لوگ ہیں جو نبی پر صدق دل سے، سچے دل سے ایمان لا چکے. تو قرآن نے کہا کہ تم بھی ایمان لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے. جیسے ان کا ایمان ہے ویسے ہی اپنے ایمان کو بناؤ. ان کے ایمان کو آئیڈیل بنایا گیا، ایک نمونہ بنایا گیا. اب ان کی طرح ایمان لاؤ، یہ تعریف کیوں کی گئی؟ ایمان تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایمان والے ہیں، مگر حقیقی ایمان تو وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان حقیقی وہ ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو. جیسے صحابہ نے رسول کو اور اللہ کو مانا ویسے تم مانو تو حقیقت میں مومن ہو، ورنہ زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ایمان ہے کیا. آخر ایمان کی تعریف کیا تھی کہ جو تعریف بیان کی گئی اس تعریف کے مطابق کہ صحابہ کے گروہ نے ویسے ہی ایمان لایا اور کہا گیا کہ اب تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ. تو ایمان کی تعریف اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائی کہ ایمان کیا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو ماننا اور رسول کی رسالت کو ماننا، یہ ظاہری ایمان ہے. مگر ایمان کی چاشنی کب ملتی ہے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 ہے، کتاب الایمان، باب حب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، اس میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے نقل کی، الگ الگ طرق سے، الگ الگ سندوں کے ساتھ. اس کی حدیث نمبر 14 جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بخاری کا دوسرا باب ہے. پہلا باب کتاب الوحی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، اور اس کی بالکل 14 نمبر کی حدیث. اس سے پہلے بھی کچھ حدیثیں ابو ہریرہ سے بھی نقل کی، لیکن میں جو متن پڑھ رہا ہوں یہ حضرت انس ابن مالک نے بیان کیا. امام بخاری پوری سند کے ساتھ کہتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس ابن مالک سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار کہتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ کرتا ہو. باپ سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے لا یؤمنو، تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے. ماں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے. کتنے ہی عزیز ترین رشتہ دار ہو، کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی عزیز ہو، اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اگر مومن بننا ہے تو اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. حقیقی مومن بننا ہے تو ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. جب تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو گے تب حقیقت میں تم مومن ہوں گے. اور اگر مومن ہونے کا یہ پیمانہ نہیں ہے، میری محبت سے زیادہ اگر باپ کی محبت ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. میری محبت کا معاملہ آ جائے پھر تو رشتہ داریاں کو دیکھو تو تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے. اس کو مسلم نے بھی لکھا اور بھی اماموں نے لکھا، لیکن میں نے بخاری کا ریفرنس اس لیے کوٹ کیا کہ جتنے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، بخاری پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کی کوئی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے. تو جب یہ حدیث سے واضح ہو گیا کہ اگر ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول سے محبت تو کرتے ہیں مگر ہماری محبت کا حال کیا ہے کہ جہاں نبی کا فرمان آ گیا اس کے مقابلے میں ہم رشتہ داری دیکھ رہے ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں نبی کے قول کے مطابق.
میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، کیونکہ نہ تو میں مفتی ہوں اور نہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں کسی کو ایمان سے خارج کروں۔ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، اگر وہ شریعت کے قانون کے مطابق کافر ہو جاتا ہے ہم صرف بتاتے ہیں، بتانا اور ہوتا ہے، بنانا اور ہوتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وَوَلَدِهِ اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وَوَلَدِهِ جب تک اولاد سے بھی زیادہ۔ اب اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے انسان؟ بعض اوقات تو ماں باپ سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی خاطر ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ اور صحابہ اکرام میں یہی جذبہ تھا، ایسا ہی ایمان تھا، اس بنا پر قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، اب ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ کیسے لائے؟ اگر میں تاریخ میں جاؤں میں سمجھتا ہوں 10 دن اگر ہم یہ جلسہ منعقد کرتے رہیں تو میرے پاس جتنے واقعات محفوظ ہیں کچھ ذہنوں میں اور یا کتابوں یا میری ڈائریوں میں، تو میں ختم 10 دن بھی ہمارے لیے کم پڑیں گے۔ میں صرف 3 یہاں پہ کچھ جھلکیاں بتاؤں گا کہ ان کا ایمان کتنا مستحکم تھا صحابہ کا۔ جو مسلمان تھے، یہ مسلمان گروہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے حدیث و قرآن میں کہ ایمان ان کی طرح لاؤ۔ مکے میں جب ظلم و ستم ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سرکار کہ ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے رب سے عرض کیجئے کہ پروردگار ہمیں یہاں سے ہجرت کا حکم دے۔ سرکار نے فرمایا میرا رب عنقریب مجھے ہجرت کا حکم دیں گا۔ روز ابو بکر صدیق آتے پوچھتے یا رسول اللہ کیا ہجرت کا حکم آیا؟ جبریل حکم لے کر آئے؟ سرکار فرماتے ابھی جبریل نہیں آئے۔ دن گزرتے رہے اور اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر 2 اونٹنیاں تیار کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، فراوا کرو، موٹی تازی کرو، تندرست کرو تاکہ سفر میں کام آئے۔ ابو بکر نے اونٹنیاں لی، خریدا، کھلایا پلایا، موٹا تازہ کر رہے ہیں، سفر کے سامان بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، اور روز آ کے ابو بکر صدیق پوچھتے یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے حکم آیا سرکار ہجرت کا؟ سرکار فرماتے نہیں۔ دن گزرتے رہے، ایک دن پہ جبریل آئے اور رب کا حکم پہنچاتے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، رات میں ہجرت فرمائیں، اور اپنے بستر پر علی کو لٹا دے۔ علی کو لٹایا، علی کو کہا علی ہمارے بستر پہ تم رہو گے، تم سوؤ گے تاکہ کفار یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ روایتیں بیان کرتی کہ دروازہ کھٹکھٹایا، بس پہلی ہی دستک دی تھی، پہلی مرتبہ ہی کنڈی ہلائی گئی تھی، فوراً دروازہ کھل گیا، تاخیر نہیں ہوئی۔ رات کے وقت آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کو تجربہ ہے کہ کتنی دیر تک آپ کو چیخنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، دروازے کھٹکھٹانے پڑتے، کیونکہ معمول یہ ہے کہ لوگ رات میں سو جاتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں رسول اللہ نے بس کنڈی پہلی مرتبہ ہلائی، ایک ہی مرتبہ کنڈی ہلانا تھا کہ دروازہ فوراً سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ کھول دیا گیا۔ سامنے ابو بکر صدیق تھے اور بے ساختہ کہہ رہے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا ہجرت کا حکم آ گیا آقا؟ ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ابو بکر، یقیناً ہجرت کا حکم آ گیا۔ مگر ابو بکر بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا ہے، میں تو گمان کر رہا تھا کہ تم آرام کر رہے ہوں گے، گھر کے لوگ سو رہے ہوں گے، مگر کیا بات ہے کہ اتنی رات تک تم جاگے ہوئے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا کہ اللہ حکم دینے والا ہے کہ ہجرت کرنا ہے وہ تاریخ ہے اور آج کا دن ہے، ابو بکر رات کو سویا نہیں ہے، اس ڈر سے کہ آپ تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور میں سوتا رہوں، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پکارنے کی تکلیف ہو، آواز دینے کی تکلیف ہو، میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو اتنی بھی تکلیف ہو، تو میں اس رات سے جاگ رہا ہوں۔ اور پھر یہ ابو بکر جب ہجرت کر کے نکلے سرکار کے ساتھ تو عالم کیا تھا، کیسے چل رہے ہیں؟ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہیں، آپ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایک موقع ہوا آتا ہے کہ رسول اللہ نے پیدل ہجرت کی، وہاں اونٹ بھی چھوڑ دیا آپ نے تاکہ اونٹ کے پیروں کے نشان دشمن کے لیے رہنمائی کا سبب نہ بنے۔ اب جب پیدل سفر ہو رہا ہے تو ابو بکر صدیق کبھی سامنے آتے ہیں، سرکار کے سامنے چلتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ غلام کو آقا کے سامنے نہیں چلنا چاہیے، مگر ابو بکر صدیق کا عشق دیکھے، کبھی سامنے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں،
ایک کچھ لمحے سامنے سے چلتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، پھر دائیں آ جاتے ہیں، پھر بائیں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر ٹھیک سے کیوں نہیں چلتے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی سامنے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کرتے یا رسول اللہ سامنے آتا ہوں اس خیال سے کہ دشمن کہیں تیر سامنے سے نہ چھوڑے، میں اپنا سینہ آگے کر دوں. پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے بھی تو تیر مار سکتا ہے، تو اللہ کے نبی میں پیچھے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ دائیں سے بھی تیر آ سکتا ہے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے بائیں کی طرف سے بھی تیر آ سکتا ہے، بائیں ہو جاتا ہوں. اے اللہ کے نبی وہ تیر جو آپ کی طرف آئے، ابو بکر کا سینہ اس کے لیے سپر کے طور پر حاضر ہے. یہ محبت تھی ابو بکر صدیق کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا متعدد واقعے ابو بکر صدیق کے، وقت ختم ہو جائیں گا، زندگیاں ختم ہوں گی، لیکن محبت ابو بکر کے باپ ختم نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لوگوں جس نے بھی مجھ پر بظاہر کوئی احسان کیا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. اس کا بدلہ میں قیامت میں دوں گا اسے، میرا رب اس کو میرا یہ بدلہ ادا چکائیں گا. یہ ابو بکر صدیق تھے. آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. اور ایک دوسرا منظر، حضرت عمر سے رسول اللہ نے پوچھا، یہ ایمان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اے عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے. مشہور حدیث علماء سے سنا ہوں گا، میں صرف اس کی تجدید کر رہا ہوں اس واقعے کی یاد دہانی کے طور پر. اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا کل مال آپ پر نثار کر سکتا ہوں. دیکھیں پیمانہ، ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے نام کی نیاز کر دی. ہم نے سمجھا محبت کا حق ادا ہو گیا. ہم نے سمجھا کہ اتنے ہزار ہم نے رسول کے نام پر رسول کی محبت میں کسی کو خیرات کر دیے، محبت کا حق ادا ہو گیا. کسی کی مدد کر دی، محبت کا حق ادا ہو گیا. اور بہت کسی نے زیادہ کر دیا تو قربانی میں رسول اللہ کے نام سے بھی ایک جانور ذبح کر دیا، کہا کہ رسول اللہ سے میری بڑی محبت ہے. مگر سرکار بتا رہے ہیں محبت صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ نشانی ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی. عین محبت نہیں ہے، محبت کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے. عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اپنا کل مال پوری دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں. ارشاد فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہے تمہارا، ابھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچے ہو تم. ایمان تو ہے مگر کمال ایمان نہیں ہے. اور حضرت ملا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عمر کی اس وقت یہی کیفیت تھی، مال لٹانے کے لیے تیار تھے، محبت اتنی ہی تھی. مگر آپ فرماتے ہیں شرح مشکات، مرقات شرح مشکات میں کہ پھر رسول اللہ نے ایک نگاہ ڈالی محبت کی. اور ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دست رسول رکھنا تھا. اب محبت رسول اتنی جا گزری ہوئی کہ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ میں اپنے جملوں سے رجوع کرتا ہوں، میرے آقا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد بھی آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنے بیوی اور بچے بھی قربان کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر اب مومن ہوئے ہو، اب ایمان کامل ہوا ہے. تو ایمان کی اکملیت یا کاملیت کب ہوتی ہے؟ جب محبت اتنی ہو کہ رسول کی محبت کے مقابلے میں جان سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے. سارے کمپرمائز جان کی وجہ سے ہوتے ہیں. آدمی ہر کمپرمائز اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے، مگر اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ اے زندگی کے لیے اپنے کمپرمائز کی زندگیاں گزارنے والوں، تم مومن نہیں ہو. تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے تب تک جب تک تم جان سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرو. تو جب اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہے اور یہ ایمان ہے تو پھر رشتہ دار جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا آپ میری گفتگو؟ ہمارا دوست ہماری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا. ارے جان پہ بنے تو آدمی دوست کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، جان پہ بنے تو اولاد چھوڑ دیتا ہے. جان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، مگر مطالبہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جان سے زیادہ محبت رسول سے کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ جب محبت رسول کا مقابلہ کسی بھی فرد سے ہوگا وہ فرد چھوڑ دیا جائے گا مگر محبت رسول نہیں چھوڑی جائیں گی، احکام رسول نہیں چھوڑے جائیں گے. اور اب تیسرا میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں موضوع کی طرف آؤں گا. یہ تھوڑی سی تمہید میں سمجھ رہا ہوں زیادہ لمبی نہ ہو جائے. رسول اللہ ایک غزوے کے موقع پہ اعلان فرماتے ہیں. بلال سے کہا بلال جاؤ اعلان کرو لوگو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. جو مال دے سکتا ہے مال دے، جو مال نہیں دے سکتا اپنی ذات کو پیش کرے. جو بوڑھا ہے وہ مال دے،
اگر جہاد میں نہیں جا سکتا، جوان بیٹا ہے بیٹے کو بھیجے، جوان بھائی ہے بھائی کو بھیجے، اور جو جانے سے معذور ہو وہ اللہ کی راہ میں کم از کم مال خرچ کرے۔ جو بوڑھے ضعیف العمر تھے، تلوار اٹھانے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مال لا کے حاضر کرتے، سرکار یہ دین کی خاطر مال قبول کیجیے۔ اگر ہم میں طاقت و قوت ہوتی اللہ کے نبی ہم ضرور جہاد کے لیے نکلتے۔ نوجوان اپنے آپ کو اسلحہ سے آراستہ کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہے۔ اب صحابہ کرام موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، سب ہے۔ ایک جوان سالہ خاتون آ رہی ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، مگر قد و قامت بتا رہی ہے کہ کوئی جوان دوشیزہ ہے، جوان لڑکی ہے۔ پوٹلی کی کوئی شکل ہے، کپڑے میں کوئی چیز چھپائے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اس انداز میں آ رہی گیا بہت قیمتی چیز چھپا کے لا رہی کہ کوئی چھین نہ لے۔ جو امانت ہے وہ برابر صحیح جگہ پہنچنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے آتی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ عرض کرتی یا رسول اللہ بلال کی آواز میرے کانوں تک پہنچی سرکار، جناب بلال نے اعلان کیا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی پیش کرو۔ اللہ کے نبی میرے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے، میں بیوہ ہوں۔ سرکار میرا بھائی بھی جنگ احد میں مارا گیا۔ اللہ کے نبی میرے والد بھی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ گھر میں اب کوئی مرد نہیں ہے، صرف میں تنہا ایک عورت ہوں۔ سرکار اڑوسی پڑوسی مدد کر دیتے ہیں، اسی سے گزارا ہوتا ہے، لیکن جس وقت میرے شوہر جنگ احد کے لیے جا رہے تھے میں اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بیٹے کو میں نے جنم دیا۔ وہ کپڑا ہٹاتی ہے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ اس کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور کرتی ہے اللہ کے نبی آج اسلام کو خون کی ضرورت ہے، میں اپنا بیٹا اس کے لیے پیش کرتی ہوں۔ میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تاریخ میں کسی بھی مذہب کے اندر اسلام اور رسول اللہ کے لیے ایسا جذبہ ہو تو مجھے دکھاؤ، کہیں نہیں ملے گا سوائے اسلام کی تاریخ میں، سوائے صحابہ کرام اور صحابیات میں۔ اللہ کے نبی یہ شیرخوار، اگر پیسے ہوتے مال ہوتا تو میں آپ کے قدموں پہ رکھ دیتی، شوہر ہوتا تو میرا شوہر جہاد کے لیے نکلتا، والد ہوتے تو نکلتے، مگر اللہ کے نبی والد بھی اسلام کی خاطر قربان ہو چکے ہیں، باپ بھی جا چکا ہے، بھائی بھی جا چکا ہے، اب یہ بیٹا ہے، یہ شیرخوار ہے، اللہ کے نبی اس قربانی کو قبول فرمائیے۔ سرکار کے چشمہ مبارک میں آنسو آ گئے، صحابہ بھی رونے لگے۔ اس خاتون کا جذبہ، اس نوجوان ارشاد فرمایا، اے اسلام کی شہزادی، یہ بچہ تیری زندگی کا ماور ملجا ہے، تیری امیدیں ہیں، تیرا سہارا ہے، آنے والے دنوں میں یہ تیرا سہارا بنے گا، اور یہ اتنا شیرخوار ہے کہ نہ یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ نیزہ نہیں اٹھا سکتا، یہ ڈھال نہیں سنبھال سکتا، حتیٰ کہ اس بچے کی بے بسی کا حال تو یہ ہے کہ دشمن تیر برسائے تو یہ تیر کو بھی اپنے آپ سے روک نہیں سکتا۔ اے میری اسلام کی شہزادی، اے میری بیٹی، اس بچے کو لے جاؤ، اس کو پالو پوسو، تہذیب و تمدن سکھاؤ، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرو، جب یہ بچہ جوان ہو جائے تب اسلام کی خاطر پیش کرنا۔ جاؤ، میں نے تمہارے جذبے کو قبول کیا۔ مگر وہ خاتون مانتی نہیں ہے، کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے کیا ارشاد فرما دیا میرے آقا، یہ بچہ کام کا نہیں ہے؟ سرکار یہ بچہ بڑا خوبیوں والا ہے، بہت کام کا ہے، اس میں ایک بڑی عجیب خوبی ہے، اور وہ خوبی ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی اس کے رخسار کو گالوں کو بوسہ دیتا ہے یہ اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے۔ اے آقا میدان جہاد میں اس کو لے جائیں اور جب دشمن تیر برسائیں آپ اس کے گالوں کو بوسہ دینا، یہ آپ کے سینے سے چمٹ جائیں گا اور آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لے لیں گا، آپ کا سینہ محفوظ ہو جائے گا میرے آقا۔ ہے کوئی مثال تاریخ؟ یہ ہے محبت، دعوے بہت ہے ہمارے پاس، مگر ذرا سی رشتہ داری آ جائے نا، ارے بھائی دنیا میں رہنا ہے ریلیشن دیکھنا پڑتا ہے، ارے بھائی وہ فلاں تو رسول اللہ کے گستاخ ہے، ارے یہ سب مولویوں کے جھگڑے ہیں بھائی، ہمیں تو رشتہ داری دیکھنا ہے۔ کیا واقعی رسول اللہ سے اتنی محبت ہے؟ وہ گستاخ مولانا کا نہیں ہے جس کی گستاخی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ مولانا کا گستاخ ہوتا 1000 بار معاف کیا جا سکتا تھا، وہ گستاخ تو رسول کا ہے بھائی، وہ گستاخ اللہ کا ہے، وہاں کیسے کمپرمائز کیا جائے گا؟ بہرحال یہ وہ تھے مسلمان جن کی زندگی کو
جن کے کردار کو ہمارے لیے نمونہ اور ضابطہ بنایا گیا، ضابطۂ حیات ہے ان کی زندگیاں، ان کی سیرت ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ہم سے مطالبہ ہوا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔